آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ میں تلاش کیا کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ہوا وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہٰذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیاطینوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اس کی عظمت اور حرمت و فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے ایسا نہ پہنچا سکیں، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ فتنہ پیدا نہ کریں، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے۔
یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا اکسانہ اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی، وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا وغیرہ۔